नुकसान बनेगा। और न हाजिब हिरमान। तो यानी महरूम तो कल बतला दिया था, जो जाती आयब की बुनियाद पर हिस्सा न पाए, जैसे कातिल है, काफिर है। तो आप अगर देखें कि बेटा है जो काफिर है और मरने वाले की बीवी है और मरने वाले की माँ है और चचा है। एक मिसाल है। तो इसको आईनी बंद कर देते हैं। महरूम बेटा, उसका होना और ना होना बराबर है। गोया के ये गोया के ये कल आदम है। बेटा काफिर गोया के ये कल आदम है। न तो बीवी का हिस्सा कम होगा और न आईनी बहन महजूब होगी। अब अगर बेटा मुसलमान हो, बीवी हो, आईनी बहन हो और चचा हो। ये बेटा मुसलमान है, पहले इसको देख लीजिए आप, ये काफिर नहीं है। तो बेटा असबा होता है, बीवी को बेटा की बुनियाद पर सुमन मिलेगा और आईनी बहन जो है महजूब होगी, चचा जो है महजूब होगा। बेटा जो है तमाम भाई बहनों को महजूब कर देता है और चचा भी महजूब हो जाते हैं बेटा की मौजूदगी में। और अगर बेटा ना हो, बीवी हो, आईनी बहन हो और चचा हो, तो बीवी को औलाद न होने की वजह से क्या मिलेगा? बीवी को औलाद न होने की वजह से रुबू मिलेगा। और आईनी बहन को महजूब करने वाला, महजूब करने वाली कोई नहीं है, लिहाजा आईनी बहन को निस्फ मिल जाएगा। और चचा तो असबा होता है। अब आप देख रहे हैं बेटा मौजूद है तो बीवी को सुमन, बेटा मौजूद नहीं है तो बीवी को रुबू, आईनी बहन बेटा की मौजूदगी में महजूब वाला चचा को नहीं है तो असबा। तो अब जो है ये तो एक आम मसला हो गया। अब मैं इसके अंदर बेटा काफिर बढ़ा देता हूं। अब बेटा काफिर इन सब के हिस्सों को मुतासिर नहीं करेगा। बेटा काफिर, जुमले को ध्यान में बैठा लीजिए। बेटा काफिर जो महरूम है, बेटा काफिर जो महरूम है, ये किसी के हिस्से को मुतासिर नहीं करेगा। बीवी को रुबू की जगह ये वाला सुमन नहीं करेगा। क्या मतलब? हाजिब नुकसान नहीं बनेगा। बेटा काफिर हाजिब नुकसान नहीं बनेगा। हाजिब नुकसान यानी दूसरे किसी का हिस्सा कम नहीं करेगा, हाजिब नुकसान का मतलब है। तो बेटा
بیوی کا حصہ کم نہیں کرے گا بلکہ ربع ملے گا، سمن نہیں ملے گا۔ اور عینی بہن اس بیٹا کافر کی وجہ سے بالکلیہ جو ہے محجوب نہیں ہوگی، حصہ متاثر نہیں ہوگا بلکہ نصف مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹا مسلمان ہوتا تو عینی بہن محجوب ہو جاتی، بیٹا اگر مسلمان ہوتا تو عینی بہن محجوب ہو جاتی، لیکن بیٹا کافر نے عینی بہن کا حصہ متاثر نہیں کیا اور اس کو نصف مل گیا۔ تو یہاں پر بیٹا جو ہے عینی بہن کو متاثر نہیں کیا۔ اگر یہ مسلمان ہوتا تو عینی بہن بالکلیہ محجوب ہو جاتی۔ تو اگر بیٹا کو متاثر مانیں گے، اثر انداز کرنے والا مانیں گے، تو عینی بہن بالکلیہ حصہ نہیں پائے گی۔ بیٹا کو اگر ہم حاجب مانیں عینی بہن کے لیے تو عینی بہن کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن ہم حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ محروم بالکلیہ اثر انداز نہیں ہوگا، لہذا نصف متاثر نہیں ہوگا اس کو میں نے لکھا محروم کی وجہ سے کسی وارث کا حصہ متاثر نہیں ہوگا۔ سراجی کی زبان میں محروم نہ حاجب نقصان بنے گا اور نہ حاجب حرمان۔ تو یہاں پر حاجب نقصان نہیں بنا، لہذا ربع مل گیا، سمن نہیں ملے گا بلکہ چوتھائی ملے گا۔ آٹھواں جو ہے 100 میں 12.5 روپیہ، 100 میں 12.5 روپیہ جو ہے سمن وہ نہیں ملے گا بلکہ 100 میں ربع 25 روپیہ ملے گا۔ حاجب نقصان نہیں بنا اور حاجب حرمان بھی نہیں بنا۔ عینی بہن کو بیٹا کیا کرتا ہے؟ بالکلیہ محجوب کر دیتا ہے۔ عینی بہن کو بیٹا بالکلیہ محجوب کر دیتا ہے، لیکن یہ بیٹا حاجب حرمان نہیں بنے گا، بالکلیہ محجوب نہیں کرے گا بلکہ اثر ہی نہیں ڈالے گا اور عینی بہن کو نصف پورا کا پورا مل جائے گا، کوئی اس میں اثر نہیں ڈالے گا بیٹا کا، یعنی حاجب حرمان۔ بالکلیہ محجوب کرنے والی جو بات ہوتی ہے اس کو حاجب حرمان کہتے ہیں۔ تو بالکلیہ محجوب کر دے عینی بہن کو، حاجب حرمان بن جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اور چچا جو ہے وہ اسبا ہو جائیں گے، چچا جو ہے اسبا ہو جائیں گے۔ اگر بیٹا مسلمان ہوتا تو چچا محجوب ہو جاتا، لیکن بیٹا کافر، چچا پر اثر انداز نہیں ہوا اور یہ اسبا بن گیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ محروم نہ تو حاجب نقصان بنے گا اور نہ حاجب حرمان بنے گا۔ یہ مثال دیکھ لیں آپ۔ بیٹا کافر محروم ذرا بھی کسی کے حصے کو فرق نہیں کیا، کسی کے حصے کو ذرا بھی ادھر ادھر نہیں کیا، گویا کہ کالعدم ہے۔ بیٹا کافر گویا کہ کالعدم ہے، لہذا بیوی کو ربع مل گیا، عینی بہن اسبا ہو گئی، عینی بہن کو نصف مل گیا، چچا اسبا ہو گیا۔ یہ وہی ہے جو نیچے ہے، وہی یہی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ محروم کالعدم ہے، اس کو گنتی میں لانا ہی نہیں ہے، کسی کا حصہ متاثر نہیں کرے گا، نہ تو نقصان کی طرف لے جائے گا نہ زیرو کی طرف لے جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک محروم حاجب نقصان بنے گا، البتہ حاجب حرمان نہیں بنے گا۔
ہمارا موقف حنفیہ کا جو ہے وہ بھی صحابہ کے اقوال ہی پر ہے. گویا کہ صحابہ کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے. تو جن صحابہ کی رائے یہ ہے کہ محروم کالعدم ہے، کسی کا حصہ متاثر نہیں کرے گا، ان صحابہ کی رائے کو حنفیہ نے لیا ہے. اور صحابہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک محروم حاجب نقصان بنے گا، البتہ حاجب حرمان نہیں بنے گا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس مسئلے میں کیسے ہوگا؟ بیٹا کافر، بیوی، عینی بہن اور چچا. تو یعنی جس کا حصہ کم کر سکتا ہو کم کر دے گا، اور جس کا حصہ زیرو کرنے والا ہو وہاں پر زیرو کرنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کو پورا کا پورا مل جائے گا. جس کو زیرو کر سکتا ہو اس کو پورا کا پورا حصہ ملے گا، اور جس کا حصہ کم کر سکتا ہو اس کا حصہ کم کر دے گا. تو گویا کہ آدھا وہ مؤثر بن رہا ہے اور آدھا مؤثر نہیں بن رہا ہے. حاجب نقصان بنے گا، البتہ حاجب حرمان نہیں بنے گا. جس کا حصہ کم کر سکتا ہو کم کر دے گا، اور جس کو زیرو کر دینے والا ہو اس کو زیرو کرنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ جتنا حصہ مقرر ہے وہ پورا مقررہ حصہ مل جائے گا. اب یہاں پر دیکھیں آپ، پتا کافر تو محروم ہے خود، لیکن بیوی کا حصہ جو ہے ربع کے بجائے سمن، ربع کی بجائے سمن ملے گا. حصہ کم کر دیا، ربع کے بجائے سمن. لیکن جب یہ زیرو کر دے رہا ہے عینی بہن کو، تو اب زیرو کرنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ عینی بہن کا پورا حصہ مل جائے گا. لہذا نصف، محجوب کی جگہ نصف ملے گا. محجوب کی جگہ نصف ملے گا. اور بیٹا کی موجودگی میں چچا کو بالکل نہیں ملتا ہے، محجوب ہوتا ہے. تو محجوب کی جگہ اسبا بنے گا. اب اس مثال میں غور کر لیں آپ. حاجب نقصان بنا بیوی میں، ربع کے بجائے سمن ملا، چوتھائی کے بجائے سمن ملا. حاجب نقصان بنا، حاجب حرمان نہیں بنا. بیٹا کو مؤثر مانتے تو عینی بہن محجوب ہو جاتی، تو محجوب کی جگہ نصف ملے گا. حاجب حرمان نہیں بنا. چچا بیٹا کی وجہ سے محجوب ہو جاتا ہے، تو جب یہ زیرو کر دینے والی بات ہو گئی، محجوب کر دینے والی بات ہوئی، تو اب محجوب ہونے نہیں دیں گے، بلکہ محجوب کی جگہ اسبا بنے گا. تو جہاں زیرو کر دینے والی بات آ رہی ہو، فرضی حصہ کم نہیں کرے. فرضی حصہ کم نہیں تو یہاں پر نصف ملا، حصہ کم کہاں ہوا؟ جو فرضی حصہ ہے وہ کم تو ہوا نہیں، یہاں نصف موجود ہے. فرضی حصہ جو ہے جس کو محجوب کر رہا ہو اس کو محجوب کرنے نہیں دیا جائے، لیکن جس کا حصہ جو ہے زیرو نہیں بلکہ چھوٹا کر سکتا ہو اس کو چھوٹا کر دے گا. جس کا حصہ چھوٹا کر سکتا ہو اس کو چھوٹا کر دے گا، اور جس کا حصہ جو ہے اڑا دے، جس کا حصہ ہی اڑا دے، وہاں پر مؤثر نہیں بنے گا. جس کا حصہ چھوٹا کر سکتا ہو چھوٹا کر دے گا، جس کو بولتے ہیں حاجب نقصان بنے گا. ربع کے بجائے سمن، یہی تو ہوا کہ حصہ چھوٹا کر دیا. جیسے کہ یہاں ہے، بیٹا مسلمان ہوتا تو بیوی کو سمن ملتا تھا، تو اسی طرح سے بیٹا کافر ہو تو بھی سمن ہی ملے گا، حصہ جو ہے چھوٹا کر دیا. ربع کی جگہ ربع ملنا چاہیے تھا. بیٹا کافر کالعدم ہے، ربع ملنا چاہیے، لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ربع کی جگہ سمن مل جائے گا. تو جس کا حصہ کم کر سکتا ہو چھوٹا کر سکتا ہو چھوٹا کر دے گا، اور جس کو بالکل لیا زیرو کر دے رہا ہو، محجوب کر دے رہا ہو، اس کا حصہ متاثر نہیں ہوگا، لیکن پورا کا پورا حصہ جو اس کا فرض ہے، مقرر ہے،
وہ فرض پورا کا پورا مل جائے گا، نصف مل جائے گا عینی بہن۔ تو اسی کو کہا گیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک محروم حاجب نقصان بنے گا، البتہ حاجب حرمان نہیں بنے گا۔ مثال آپ کے سامنے ہے، بیٹا کافر مؤثر بنا، اثر انداز ہوا بیوی پر، اثر انداز نہیں ہوا عینی بہن پر، اثر انداز نہیں ہوا چچا پر۔ کیونکہ یہاں پر حجب نقصان کی بات ہے تو مؤثر بن گیا، اثر انداز ہو گیا۔ یہاں پر محجوب کرنے والی بات ہے، زیرو کرنے والی بات ہے، تو یہاں مؤثر نہیں بنا۔ یہاں زیرو کرنے والی بات ہے تو یہاں مؤثر نہیں بنا۔ جہاں زیرو کرنے والا ہو وہاں مؤثر نہیں بنے گا، جہاں حصہ کم کر سکتا ہو وہاں کم کر دے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس پر فتویٰ نہیں دینا ہے۔ فتویٰ جو ہے یہ ہے حنفیہ کا، بیوی ربو عینی بہن نصف چچا اسبا، تو ربو جو ہے ربو رہے گا، سمن نہیں رہے گا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سمن ہو جائے گا۔ تو بیوی میں فرق ہو جائے گا ہمارے اعتبار سے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتبار سے فرق صرف بیوی میں۔ ان کے پاس سمن ہے، ہمارے پاس ربو ہے، باقی جو ہے سیم ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کے پاس موجود ہیں، عبارت میں موجود ہے، مثال میں موجود ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ یا نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، اور لوگ بتلائیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ایک دوسری بات یہ ہے کہ محجوب کی کیا کہانی ہے۔ محجوب کل جو بات آئی تھی آخر میں کہ محجوب بالاتفاق حاجب نقصان اور حاجب حرمان دونوں بنے گا۔ یعنی جس کا حصہ کم کر سکتا ہو کم کر دے گا، اور جس کو محجوب کر سکتا ہو محجوب کر دے گا۔ محجوب دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے، حاجب نقصان بھی بنتا ہے، حاجب حرمان بھی بنتا ہے۔ جس کا حصہ کم کر سکتا ہو کم کر دے گا، اور محجوب خود محجوب ہو کر کسی کو محجوب کر سکتا ہو تو محجوب بھی کر دے گا، محجوب دوسرے کو محجوب کر دے گا۔ مثال اس کی آئی تھی جدات کی بحث میں۔ اب جو ہے باپ ہے، دادی ہے اور پردادی ہے، پرنانی ہے۔ باپ دادی پرنانی، یہ مثال آئی تھی یہی والی جدات میں۔ باپ تو اسبا ہوتا ہے، اولاد نہیں ہے تو باپ اسبا۔ دادی محجوب ہو گئی باپ کی وجہ سے، دادی محجوب ہو گئی، الابویات یسقطن بالاب، یہ عبارت سراجی کی پڑھے آپ، تو دادی محجوب ہو گئی باپ کی وجہ سے، اور دادی نے اپنے اوپر والی پرنانی کو محجوب کر دیا، القربا تحجب البعدا، یہ مثال دادی پرنانی کی آج بھی آئی تھی۔ تو دادی پرنانی کو محجوب کر دی، پرنانی اوپر والے، پرنانی اور میت میں دو واسطہ ہے، ماں اور اس کے اوپر نانی پھر پرنانی، اور دادی اور میت میں ایک ہی واسطہ ہے۔
باپ کا. دادی کون ہے؟ میت کے باپ کی ماں. تو دادی ایک ہی واسطے سے جڑتی ہے میت سے، اور پرنانی دو واسطے سے جڑتی ہے میت سے. تو پرنانی ہو گئی بعدا اور دادی ہو گئی قربا. القربا تحجب البعدا وارثتن کانت القربا او محجوبتن. قریب والی خواہ محجوب ہو رہی ہو یا وارث ہو رہی ہو، دور والی کو تو بہرحال محجوب کر دے. تو دادی حاجب حرمان بنی، یعنی کچھ بھی پرنانی کو نہیں ملا. ایسا نہیں کہ اس کا حصہ چھوٹا کر دیا، پرنانی کا بڑا حصہ سے چھوٹا حصہ کی طرف منتقل کیا، ایسا نہیں، بلکہ زیرو کر دیا، پرنانی کو زیرو کر دیا. تو یہ کیا ہوا؟ حاجب حرمان. دادی حاجب حرمان بنی. تو حاجب حرمان کی مثال یہ ہے، دادی کیا بن گئی؟ دادی حاجب حرمان بنی. یعنی بالکل یا زیرو کر دی، حاجب حرمان بنے گی. حاجب حرمان کو ذہن میں لائیے، یعنی جو دوسرے کا حصہ زیرو کر دے. حاجب حرمان کا مطلب ذہن میں بٹھا لیجئے، جو دوسرے کا حصہ زیرو کر دے. تو پرنانی کا حصہ کیا ہو گیا؟ زیرو ہو گیا. دادی حاجب حرمان بنی. اب اس کے بعد جو ہے حاجب نقصان کی مثال دیکھیں. باپ ہے، ماں ہے، اور دو عینی بہن ہے، دو عینی بھائی یا دو عینی بہن. اب ایک نے جو ہے ماں کو ثلث سے باقی دے دیا تھا، حالانکہ وہ غلط ہے. ماں کو ثلث سے باقی کی مثال نہیں ہے، غلطی ابھی بھی ہو رہی ہے. جبکہ ماں کو ثلث سے باقی دو ہی مثال میں، بیوی ماں باپ، شوہر ماں باپ، بس وہی دو مثال ہے، تیسری کوئی مثال نہیں. تو باپ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اسبا. ماں کو یہاں کیا ملے گا؟ تو ماں کو جو ہے دیتے ہوئے ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ مقابلہ کس سے کرنا ہے؟ اگر اولاد نہ ہو، ماں کو سدس، اولاد نہ ہو اور دو بھائی بہن نہ ہو تو ماں کو ثلث ملتا ہے. اگر دو بھائی بہن ہو تو ماں کو سدس ملتا ہے. ماں کو سدس ملنے کی، چھٹا حصہ ملنے کی وجہ دو میں سے کوئی ایک ہے. یا تو کوئی اولاد ہو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نیچے تک، یا دو بھائی بہن ہو تو بھی ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے. تو ماں کو چھٹا حصہ ملنے کی دو بنیادیں، یا تو اولاد ہو یا دو بھائی بہن. تو یہاں پر دو بھائی موجود ہیں، لہذا ماں کو سدس ملے گا، نہ کہ ثلث. دو عینی بھائیوں نے ماں کا حصہ چھٹا حصہ کر دیا، اور دو عینی بھائی محجوب. دو عینی بھائی محجوب کیوں محجوب؟ باپ نے محجوب کر دیا. جیسا کہ آپ کے پاس بات آئی تھی کہ بیٹا پوتا، فروع مذکر اور اصول مذکر، باپ دادا، یہ تمام کے تمام 6 طرح کے بھائی بہنوں کو محجوب کر دے گا. کل بھی بات آئی تھی. تو باپ جو ہے، باپ کی موجودگی، دادا کی موجودگی یا بیٹا پوتا کی موجودگی جب ہو تو 6 طرح کے بھائی بہن کسی کو کچھ نہیں ملے گا. تو باپ نے محجوب کر دیا دو عینی بھائی کو. محجوب ہونے کے باوجود ماں کا حصہ سدس کر دیا. ماں کا حصہ دو عینی بھائی نے سدس کر دیا. تو بھائی کیا ہو گئے؟ بھائی ہو گئے حاجب نقصان. بھائی حاجب نقصان بنا. بھائی حاجب نقصان بنا. اگر یہ دو بھائی نہ ہوتے تو ماں کو ملتا تھا ثلث. ماں کو ثلث ملتا تھا. اگر یہ دو بھائی نہ ہوتے تو ماں کو ثلث ملتا تھا، لیکن دونوں بھائیوں نے ماں کا حصہ سدس کر دیا. تو بھائی کیا بنا؟ حاجب نقصان. تو محجوب بالاتفاق حاجب نقصان اور حاجب حرمان دونوں بنے گا. یعنی جس کا حصہ کم کر سکتا ہو کم کر دے گا، اور جس کو محجوب کر سکتا ہو محجوب کر دے گا. تو محجوب کرنے کی مثال یہ ہے، دادی نے پرنانی کو محجوب کیا، بالکل لیا. اور حاجب نقصان کی مثال یہ ہے کہ دو عینی بھائی نے ماں کا حصہ ثلث سے سدس کر دیا، تو بھائی حاجب نقصان بنا.
تو محجوب بالاتفاق مؤثر بنتا ہے. یہ بات پوری ہو گئی. اب یہ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ یا نہیں آئی؟ جی چلیے ٹھیک ہے. اب جو ہے اگلا باب ہے ہمارا باب مخارج الفروز. باب مخارج الفروز میں اب جو ہے گویا کہ مین یعنی یہ سمجھیے کہ سراجی کی جو جان ہے اور جو اصل سیکھنا ہے وہ والا باب ہے. مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ جو اصل سیکھنا ہے وہ یہی ہے. باب مخارج فروز کیا ہے؟ فروز یہ جمع ہے کس کی؟ فرض کی. معنی کیا ہے؟ مقررہ حصے. مقررہ حصے. اور مخارج کیا ہے؟ مخارج جو ہے مخارج یہ جمع ہے مخرج کی. معنی کیا ہے؟ معنی ہے نکلنے کی جگہ. سراجی کی زبان میں وہ عادات جن سے تمام وارثین کا متعینہ حصہ نکل جائے. فروز یہ جمع ہے فرض کی. اس کے معنی ہے کیا ہے؟ مقررہ حصے. مخارج یہ جمع ہے مخرج کی. معنی ہے نکلنے کی جگہ. سراجی کی زبان میں یا فن فرائض کی اصطلاح میں، سراجی کی زبان یعنی فن فرائض کی اصطلاح، وہ عادات جن سے تمام وارثین کا متعینہ حصہ نکل جائے. گویا کہ مسئلہ کتنے سے بن رہا ہے؟ تو وہ جو عدد مسئلہ ہے وہی کہلاتا ہے مخرج. مخارج مخرج. فلاں وارثین کا مسئلہ بن رہا ہے 40 سے، فلاں کا بن رہا ہے 10 سے، فلاں کا بن رہا ہے 20 سے. تو وہی عادات جس سے پورا مسئلہ بنتا ہے وہی عادات مخارج کہلاتے ہیں. وہ عادات جن سے تمام وارثین کا متعینہ حصہ نکل جائے. اب جو ہے اصول نمبر 1، قاعدہ نمبر 1، جب وارثین میں کوئی ایک ذوی الفروز ہو تو اس کے فرض کے تو اس کے فروز ہی استعمال کرتے ہیں. فروز ہی کرتے ہیں تو اس کے فروز کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنے گا. البتہ صرف نصف آئے تو مسئلہ 2 سے بنے گا. ثلث کا ہم نام عدد کیا ہے؟ ثلث کا ہم نام عدد کیا ہے؟ 3. ثلثان کا ہم نام عدد 3 کا ہم نام عدد
3, रुबू का 4, सुदुस का 6, सुमुन का 8। खाली सुमुन आ जाए मसला 8 से बनेगा, खाली रुबू आ जाए मसला 4 से बनेगा, खाली सुदुस आ जाए मसला 6 से बनेगा। सुदुस का हमनाम अदद 6, रुबू का हमनाम अदद 4, सुलुसान का हमनाम अदद 3, सुलुस का हमनाम अदद 3, निस्फ का हमनाम अदद नहीं है तो निस्फ का मसला बनेगा 2 से। अब मिसाल के तौर पर एक आईनी बहन और चचा तो असबा होता है, एक आईनी बहन निस्फ का कोई हमनाम अदद नहीं है, तो जब निस्फ आ जाए तो मसला निस्फ का मसला बनता है 2 से। तो अब जो है निस्फ को देखकर मसला बनाया 2 से, तो 2 का निस्फ 1, 2 का आधा कितना होता है 1 होता है, बाकी बच गया कितना 1, ये मसला बन गया। खाली एक जो है फुरूज आए तो उसी के हमनाम अदद से मसला बनाइए। और मिसाल के तौर पर माँ है और 2 भाई, 2 आईनी भाई है, 2 आईनी भाई होने की बुनियाद पर माँ को मिल गया सुदुस और भाई हो गए असबा, 2 भाई आईनी है। तो यहाँ पर एक ही फरूज है, एक ही फर्ज है सुदुस, सुदुस का हमनाम अदद है 6, तो मसला बनेगा 6 से। ऐसे लिखना है 6, मसला ऐसा लिखकर ऊपर 6 लिखिए। 6 का सुदुस कितना हुआ, 6 का सुदुस हो गया, आप में से कोई बतलाए, मैंने इससे पहले भी कहा था 6 का सुदुस कितना निकला 1, सही है 1, ठीक है। 6 का सुदुस, तो कैलकुलेटर चलाने वाले जो हैं फार्मूला ध्यान में रखें, बतलाया था मैंने कि 6 का निकालना है सुदुस, तो आप जिस अदद का सुदुस निकालना, पहले वो अदद क्लिक कीजिए, 6 क्लिक कीजिए और तकसीम क्लिक कीजिए, और क्या निकालना है आपको, सुदुस निकालना है। तो इसका हमनाम अदद क्या आता है 6, सुदुस का हमनाम अदद 6, क्लिक कीजिए, अब खुद ब खुद जवाब आ जाएगा 1। जो हिसाब में कमजोर है वो फार्मूले को जहन नशी कर ले। 6, ये वाला 6 हो गया, पहले उसको क्लिक कर लिया, तकसीम क्लिक किया, फिर सुदुस का हमनाम अदद 6 क्लिक किया, जवाब आया 1। तो पता चला कि जब वारिसीन में कोई एक ज़वील फुरूज हो तो उसके फुरूज के हमनाम अदद से मसला बनेगा। जैसा कि माँ को सुदुस है, भाई असबा है, तो सुदुस का हमनाम अदद 6, 6 से मसला बना, और 1 इसको दे दिया और 5 जो है भाई को दे दिया, बचा हुआ भाई को। इसी तरह से सुलुसान, सुलुस, अलबत्ता सिर्फ निस्फ आए तो मसला 2 से बनेगा। और ये भी मिसाल मौजूद है, निस्फ आईनी बहन को मिला, चचा असबा है, निस्फ का हमनाम अदद तो कोई है नहीं, तो निस्फ का मखरज कितना है, निस्फ का मखरज है 2, 2 से मसला बना, आधा इधर आधा इधर, आधा इसको मिल गया, बचा हुआ आधा है इधर मिल गया। अलबत्ता सिर्फ निस्फ आए तो मसला 2 से बनेगा। सुलुस का हमनाम अदद 3, सुलुसान का हमनाम अदद 3, रुबू का 4, सुलुस का 6, सुमुन का 8। और मिसाल में एक सुलुसान और सुलुस का भी ले लीजिए। दो आईनी बहन और चचा, 2 आईनी बहन को सुलुसान मिलेगा, कोई महजूब करने वाला नहीं है, और चचा असबा। सुलुसान का हमनाम अदद कितना है 3, सुलुस, सुलुस उसी से है 2 सुलुस सुलुसान, तो मसला बना 3 से। अब 3 का 2 सुलुस कितना होता है बतलाइए आप लोग, मैं ये सब बतला चुका हूं। सुलुसान का हमनाम अदद कितना होता है, 3 का सुलुसान कितना होगा 2, ठीक है, 3 का सुलुसान हो गया 2, और बच गया 1,
ایک مل گیا جو ہے چچا کو، ٹھیک ہے، اور جس کو حساب جو ہے اتنا پتہ نہیں چلتا ہے وہ پہلے کلک کرے 3، جس کا سلوسان نکالنا ہے جس عدد کا، تو 3 کا سلوسان جو ہے 3 کلک کیجئے، تقسیم کلک کیجئے، اور سلس کا ہم نام عدد کتنا ہے 3 کلک کیجئے، جواب آیا 1۔ لیکن یہ کتنا ہے، میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ سلوسان نکالنے کے لیے ڈبل کارروائی کرنی پڑے گی، کیونکہ جو جواب آئے گا وہ 1 سلس ہوگا، ایک جواب آیا 1 سلس، اور 2 سلس کیسے ہوگا، اس کو جو انٹو 2 کر دیجئے تو 2 سلس نکل جائے گا۔ تو سلوسان نکالنے کے لیے میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا، اب جیسے کہ جو ہے 18 کا سلوسان کتنا ہوگا، 18 کا سلوسان کتنا ہوگا، تو کیا کریں گے، 18 کو کلک کیا، تقسیم کلک کیا، 3 کلک کیا، یہ برابر ہے 3 چھکے 18، جواب 6 آیا۔ اب ہمیں چاہیے 2 سلس، تو 18 کا سلوسان جو ہے اس کو انٹو 2 کر دیا، 1 سلس نکل گیا، اس کا ڈبل کر دیجئے، جو جواب آئے گا 1 سلس، اس کا ڈبل کیجئے تو 2 سلس ہو گیا، تو 6 دونی 12۔ تو سلوسان نکالنے کا فارمولا کیلکولیٹر پر یہی ہے، پہلے نکلے گا 1 سلس، اس کا ڈبل کر دیں گے، پھر 2 سلس ہو جائے۔ 18 کا سلوسان نکالنا، پہلے نکالیں گے سلس، 18 تقسیم 3، یہ کلک کر دیا، اس کا جواب جو ہے خود بخود آ گیا 6 کو ڈبل کر دیجئے تو 2 سلس ہو گیا۔ تو یہ فارمولا رہے گا سلوسان کا۔ اب اس کے بعد جو ہے میں اگر اس کو 2 اخیافی بہن کر دوں، 2 اخیافی بہن، 2 اخیافی بہن، 2 اخیافی بہن، تو کیا ملے گا اخیافی بہن کو، 2 اخیافی بہن کو ملے گا سلس، کوئی محروم کرنے والا نہیں ہے، اور چچا عصبہ۔ تو مسئلہ کتنے سے بنے گا، تو مسئلہ بنے گا 3 سے، سلس کا ہم نام عدد 3، سلس کا ہم نام عدد 3، 3 کا سلس کتنا ہوتا ہے 1، بچ گیا 2۔ تو پتہ کیا چلا، یہ قاعدہ نمبر 1، ایک ہی ذوی الفروض آئے تو اسی فرض کے ہم نام عدد کو مسئلہ بنائیں گے۔ یہ کیا عدد مسئلہ، اس کو کیا بولتے ہیں، عدد مسئلہ۔ مخرج، کئی نام ہے اس کے، یہ کیا ہے عدد مسئلہ، اور کیا نام ہے مخرج، اور جو ہے مسئلہ کتنے سے بنا، تو یہ سب مترادفات ہیں، عدد مسئلہ، مخرج، مسئلہ کتنے سے بنا، 4 سے بنا، مسئلہ کتنے سے بنا، 6 سے بنا، مسئلہ کتنے سے بنا، 12 سے بنا۔ تو اس کو کیا بولتے ہیں، عدد مسئلہ بھی بولتے ہیں، کبھی مخرج بھی بولتے ہیں، کبھی مسئلہ بھی بولتے ہیں، خالی مسئلہ۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے۔ اور یہ جو ہے یہ سلس وغیرہ کیا ہے، فروض، اور یہ ایک کیا ہے سہام، 2 کیا ہے سہام۔ مسئلہ بنانے کے بعد 2 اخیافی بہن کو کیا ملا، ایک کیا ہے سہام، چچا کو کیا ملا 2 کو کیا بولیں گے سہام بولتے ہیں حصے کو، تو چچا کو ملا 2 کیا ہو گئے سہام۔ تو یہ سب بھی ذہن میں بٹھا لیجیے، سہام کسے کہیں گے، رؤوس تو ابھی میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، رؤوس بھی ایک اصطلاح ہے، وہ بعد میں دیکھیں گے۔ عدد مسئلہ ذہن میں رکھیے، عدد مسئلہ جس سے مسئلہ بنا وہ عدد مسئلہ، وہی مخرج وہی مسئلہ۔ اب اس کے بعد جو ہے آئیے دوسرے قاعدے کی طرف۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ جب ایک ہی نوع کے چند آ جائے، جب ایک ہی نوع کے چند آ جائے تو چھوٹے والے کو دیکھ کر
اس کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنائیں گے۔ قاعدہ نمبر 2، جب ایک ہی نوع کے چند فروز آ جائے تو چھوٹے والے فرض کو کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنائیں گے۔ ایک ہی نوع، ایک نوع یہ ہے نصف، ربع، ثمن، یہ سب باتیں آ چکی ہیں، اور ایک مستقل نوع ہے، نوع آخر، ثلثان، ثلث، سدس۔ تو یہ سب باتیں تو آ چکی ہیں۔ التضعیف و تنصیف والی بات بھی آ گئی تھی کہ ہر دایاں بائیں کے مقابلے میں ڈبل ہے، نصف ڈبل ہے ربع کا، ربع ڈبل ہے ثمن کا، دایاں بائیں سے ڈبل، ربع دایاں، ثمن بایاں، دایاں بائیں سے ڈبل، یہ سب باتیں تفصیل سے آ چکی ہیں۔ ثلثان ڈبل ہے ثلث کا، ثلث ڈبل ہے سدس کا، اور الٹا اگر جائے تو بایاں دائیں کے مقابلے میں آدھا ہے۔ تو تعویل کی کتاب میں دوبارہ آئی ہے تضعیف و تنصیف، الگ تضعیف و تنصیف کتاب میں یہ عبارت ہے۔ تو ہر دایاں بائیں کے مقابلے میں ڈبل ہے، تنصیف ہر بایاں دائیں کے مقابلے میں آدھا ہے۔ چلیے، تو ایک نوع ہے نصف، ربع، ثمن، ایک نوع ہے ثلثان، ثلث، سدس۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجیے، یہ اس ترتیب کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو کسی مسئلے میں نصف، ربع، ثمن جمع ہو جائے، خیر ایسی کوئی مثال تو ہے نہیں جس میں یہ تینوں کے تینوں جمع ہو جائے۔ اس کی تو مثال ہے کہ ثلثان، ثلث، سدس سب جمع ہو جائے، لیکن اس کی مثال نہیں ہے نصف، ربع، ثمن تینوں جمع ہو جائے۔ کوئی دو جمع ہوگا، تینوں جمع نہیں ہوگا، اور یہ تینوں جمع ہو سکتا ہے۔ اور ایک مثال دیکھیں آپ، دو عینی بہن، دو اخیافی بہن، ماں، اس میں جو ہے یہ والا تینوں جمع ہو گیا۔ دو عینی بہن کو کیا ملے گا؟ محروم کرنے والا کوئی نہیں ہے، ثلثان۔ دو اخیافی بہن کو محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا مل جائے گا؟ ثلث۔ دو بھائی، دو بہن وغیرہ ہو تو ماں کو سدس ملتا ہے، چھٹا حصہ۔ آج ہی بات آئی ہے کہ دو بھائی، دو بہن موجود ہو تو ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ، ثلثان بھی جمع ہو گیا، ثلثان، ثلث، سدس، ثلثان، ثلث، سدس۔ اب یہاں پر مسئلہ بنے گا کس سے؟ چند فروز آ جائیں تو چھوٹے والے فرض کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنائیں گے۔ اور چھوٹا والا کون سا ہے؟ ثلثان چھوٹا ہے، ثلث چھوٹا ہے، سدس چھوٹا ہے۔ کون سا چھوٹا ہے؟ تو سب سے چھوٹا ہے سدس۔ سدس جو ہے چھوٹا والا ہے، چھٹا حصہ۔ جی، سدس کا ہونا عدد کتنا ہے؟ 6۔ تو 6 کا ثلثان کیا ہوگا؟ 6 کا ثلثان ہوگا، 6 کا ثلثان کیا ہوگا آپ لوگ بتلائیے؟ 6 کا ثلثان کیا ہوگا؟ تو جس کو نہیں آتا ہے کیلکولیٹر میں ڈالیں، 6 تقسیم ثلث کا ہونا عدد 3، 3 سے 3 جو ہے 4 آئے گا۔ ٹھیک ہے، جواب آیا 2۔ 2 کو ڈبل کر دیجئے تاکہ ثلثان ہو جائے، برابر ہے 4۔
تو سلسان ہو گیا 4، اور دو اخیافی بھائی کو سلس ہے تو 6 کا سلس کتنا ہوگا 2، اور ماں کو سدس ہے تو 6 کا سدس کتنا ہوگا 1۔ تو آپ نے دیکھا سدس کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنا، یعنی 6 سے مسئلہ بنا۔ چھوٹے والے کو دیکھیں گے، بڑے کو نہیں دیکھیں گے، بڑے کو نہیں دیکھیں گے، چھوٹے کو دیکھ کر مسئلہ بنا دیں گے تو سب کا نکل جائے گا۔ اب یہاں پر ایک اشکال کسی کو ہو رہا ہو کہ سہام ہے 4 2 1، سہام ہے، یہ سہام بولتے ہیں اس کو، 4 2 1، تو 4 2 6 1 7، سہام ہو گئے 7، اور مخرج ہے 6، عدد مسئلہ ہے 6، تو 6 عدد مسئلہ تو 7 کیسے دیں گے؟ تو اس کا جواب آپ کو آئے گا اگلے باب میں، باب العول۔ اگلا باب باب العول ہے، ہم اس کی بات اگلے باب میں کریں گے، چونکہ اگلا باب اسی کام کے لیے، ابھی ہم اس کا جواب نہیں دیں گے۔ بس ابھی اتنے رکھیے آپ کہ ایسا ہوگا جب چند فروض جمع ہو جائیں، ایک ہی نو کے چند فروض جمع ہو جائیں، تو چھوٹے والے فرض کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنے گا۔ تو اب اس نو کا دیکھ لیجیے آپ، شوہر، بیٹی، چچا۔ بیٹی کی موجودگی میں شوہر کو مل گیا ربع، بیٹی کو مل گیا 1 ہونے کی بنیاد پر نصف، چچا ہو گیا اسبہ۔ اب یہاں پر ایک ہی نو کے 2 فروض جمع ہو گئے، ربع بھی جمع ہو گیا، نصف بھی جمع ہو گیا۔ چھوٹا والا کون ہے؟ نصف اور ربع میں چھوٹا والا کیا ہے؟ ربع ہے۔ مسئلہ کس سے بنے گا؟ ربع کے ہم نام عدد سے، ربع کے ہم نام عدد سے۔ چھوٹے والے کو دیکھیے، بڑے والے کو مت دیکھیے، نصف کو مت دیکھیے، یہ اس کو دیکھنا نہیں ہے، دیکھنا صرف ربع کو ہے۔ ربع کو دیکھ کر مسئلہ بنائیں گے، خود بخود سب کا نکل جائے گا۔ تو 4 سے مسئلہ بنا، 4 کا ربع کتنا ہوا؟ تو 4 کا ربع ہو گیا 1، 4 کا نصف کتنا ہوگا؟ آدھا، 2، بچ گیا کتنا؟ 1، 2 1 3 ہو گیا، اور حصے کیا گئے 4، بچا ہوا مل گیا اسباب چچا کو۔ تو یہ مثال ہو گئی آپ کے سامنے قاعدہ نمبر 2 کی، جب ایک ہی نو کے چند فروض آ جائیں تو چھوٹے والے فرض کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنائیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ قاعدہ نمبر 3، قاعدہ نمبر 3، جب چند فروض جمع ہو جائیں اور وہ دونوں نو کے ہوں، تو اگر نوع اول کا نصف ہو، جب چند فروض جمع ہو جائیں اور وہ دونوں نو کے ہوں، تو اگر نوع اول کا نصف ہو تو مسئلہ 6 سے بنے گا۔ اور اگر نوع اول کا ربع ہو اور نوع ثانی کا کل یا بعض ہو، یعنی کوئی ایک بھی ہو، بعض کا مطلب،
اگر نوع اول کا ربع ہو اور نوع ثانی کا کل یا بعض کا مطلب یعنی کوئی ایک بھی ہو، نوع ثانی سے مراد ثلثان ثلث سدس، تو ثلثان ثلث سدس میں سے بھی کوئی ہے اور نوع اول میں سے ربع ہے، یہ نوع اول ہے، اور نوع ثانی کا کل یا بعض ہو تو مسئلہ 12 سے بنے گا، تو مسئلہ 12 سے بنے گا۔ اور اگر نوع اول کا سمن ہو اور نوع ثانی کا کل یا بعض ہو، ثانی کا کل یا بعض ہو، مسئلہ 24 سے بنے گا۔ نوٹ: اگر نوع اول کے تینوں تو جمع نہیں ہو سکتے، دیکھیے کوئی ایسی مثال ہی نہیں ہے کہ نصف بھی آ جائے، ربع بھی آ جائے، سمن بھی آ جائے، نوع اول کا کوئی دو ہی ہو سکتا ہے بیک وقت، اس میں بھی قید ہے، وہ تو اسی کے ساتھ ہے نا، جب چند فروض جمع ہو جائے اور وہ دونوں نو کے ہوں، یہاں دونوں نو کے ہوں، یہاں پر پہلے سے قید ہے، اگرچہ کہ میں نے بعد میں پھر وضاحت سے لکھ دیا ہے، لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، دونوں نو کے تو مان کر چلے، دونوں نو کے ہیں، تو اگر نوع اول کا نصف ہو تو مسئلہ 6 سے بنے گا۔ اوپر والا جملہ تو موجود ہے، وہ دونوں نو کے ہیں اور پہلی نو کا جو ہے نصف ہے، مسئلہ 6 سے بنے گا۔ اگر نوع اول کا ربع ہو اور نوع ثانی کا کل یا بعض ہو تو مسئلہ 12 سے بنے گا۔ اگر نوع اول کا سمن ہو اور نوع ثانی کا کل یا بعض ہو تو مسئلہ 24 سے بنے گا۔ تو یہاں پر دونوں نو کے ہوں تو اگر دونوں نو کی وضاحت تو موجود ہے اوپر۔ نوٹ: اگر نوع اول کے چند ہو، اگر نوع اول کے چند ہو، تینوں تو نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، یا تو نصف سمن آئے گا یا نصف ربع آئے گا، نصف ربع سمن تینوں جمع نہیں ہو سکتا کسی بھی مسئلے میں۔ اگر نوع اول کے چند ہو اور نوع ثانی کے کچھ بھی ہوں یعنی کل یا بعض، اور نوع ثانی کے کل یا بعض ہی کر دیجیے، چلیے کل یا بعض ہوں تو نوع اول کے چھوٹے والے کو دیکھ کر تو نوع اول کے چھوٹے والے کو دیکھ کر مقابلہ کریں، اور عدد مسئلہ متعین کریں۔ نوٹ میں بڑھایا ہوں، اگر نوع اول کے چند ہو اور نوع ثانی کے کل یا بعض ہو تو نوع اول کے چھوٹے والے فرض کو دیکھ کر چھوٹے والے فرض کو دیکھ کر مقابلہ کریں، یعنی نوع ثانی سے جو مقابلہ کرتے ہیں کہ ربع کا اختلاط ہوا دوسرے کے بعد سے تو مسئلہ 12 سے بنتا ہے، نوع اول کا سمن ہے اور ادھر کا کل یا بعض ہے تو مسئلہ بنتا ہے 24 سے۔ تو اگر نصف بھی آ گیا، ربع بھی آ گیا تو اب ربع کا مقابلہ ہوا، اب جو ہے دوسرے نو سے مقابلہ جو کر رہے ہیں ادھر کے ربع سے، دوسرے نو کا مقابلہ جو کر رہے ہیں ادھر کے ربع سے نہ کہ نصف سے، لہذا نصف بھی آ گیا، ربع بھی آ گیا اور ادھر کے کل یا بعض ہے
تو مسئلہ 12 سے بنے گا. یعنی ہم نصف کو نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم دیکھیں گے ربع کو، کہ ربع کا اختلاط ہو رہا ہے دوسرے نو کے کلیہ باز سے. تو ربع کو ہم دیکھ کر اب گویا کہ مقابلہ کر رہے ہیں کہ ادھر کا ربع ہے اور ادھر کے کلیہ باز ہے، مسئلہ بنے گا 12 سے. تو نصف کو بڑے والے کو نہیں دیکھیں گے بلکہ چھوٹے والے کو دیکھیں گے، پھر مقابلہ کریں گے. تو نو اول کے چھوٹے والے فرض کو دیکھ کر مقابلہ کریں اور عدد مسئلہ متعین کریں. اس کی مثال بھی دیتا ہوں. اب مثال دیکھیے آپ. شوہر دو عینی بہن، تو شوہر کو مل گیا کتنا؟ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے نصف. دو عینی بہن کو کیا مل گیا؟ ثلثان. محروم کرنے والا نہیں ہے. اب نوع اول کا کون ہے؟ نوع ثانی کا کون ہے؟ نوع اول کا نصف ہے اور نوع ثانی کا ثلثان ہے. تو جب نصف کا اختلاط ہو نوع ثانی کے کلیہ باز سے تو مسئلہ بنے گا 6 سے. چند فروع جمع ہو جائیں اور دونوں نو کے ہوں اور وہ دونوں نو کے ہوں، تو اگر نوع اول کا نصف ہو مسئلہ بنا تو مسئلہ 6 سے بنے گا. نوع اول کا نصف اور یہ نوع ثانی ہے، مسئلہ بنا 6 سے. نصف مل گیا 3 اور ثلثان کتنا ہو گیا 6 کا؟ 4. یہ مسئلہ بھی آئلہ ہو گیا ہے. 4 3 7 سے ہم بڑھ گئے، عدد مسئلہ چھوٹا ہو گیا. باب العول میں جائیں گے کل، یعنی آئندہ اگلا باب باب العول ہے، تو وہ بحث بعد میں کریں گے. تو مسئلہ ایسے بنے گا. تو آپ نے دیکھا کہ نصف کا مقابلہ ہوا ثلثان سے، نوع اول کا نصف مقابل ہوا نوع ثانی کے ثلثان سے، مسئلہ بنا 6 سے. اب اسی مثال میں شوہر کی جگہ میں بیوی کر دوں، شوہر کی جگہ میں بیوی کر دوں تو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کو مل جائے گا ربع. تو اب ربع کا مقابلہ ہو رہا ہے کس سے؟ ثلثان سے. نوع اول کا ربع اور نوع ثانی کا ثلثان. جب نوع اول کا ربع ہو اور نوع ثانی کا کلیہ باز ہو تو مسئلہ بنتا ہے 12 سے. تو مسئلہ بنے گا 12 سے. اب 12 کا ربع کتنا ہوا؟ 12 کا ربع بتلائیے. تو پہاڑا اگر یاد کر لیں تو بڑا اچھا رہے گا. تو 12 کا ربع کتنا ہوگا؟ تو ربع کا ہم نام عدد کتنا ہے؟ 4. 4 کا پہاڑا پڑھیے. 4 ایکن 4، 4 دونی 8، 4 تیا 12. پہاڑا میں کتنی بار میں آیا؟ 3 بار میں آیا. 4 تیا 12. اور کیلکولیٹر میں 12 کا ربع نکالنا ہے تو 12 پہلے کلک کیا، تقسیم کلک کیا، ربع کا ہونا عدد 4 کلک کیا، جواب خود بخود آ گیا 3. تو کیلکولیٹر کا فارمولہ یہ ہے. تو یہ 3 ہو گیا. 3 اور ثلثان کتنا ہوا؟ 12 کا ثلثان کتنا ہوا؟ 12 کا ثلثان تو ہم کیا کریں گے؟ 12 کلک کیا، ثلثان کا حملہ عدد 3 کلک کیا، جواب آیا 4. اس کو ڈبل، یہ ہوا ایک ثلثان کے لیے ڈبل کرنا ہے تو 4 دونی 8. یہ ہوا گویا کیلکولیٹر کا فارمولا. 8 ہو گیا دعائنی بہن کو. اب اگر میں بڑھا دوں دو عینی بہن کی جگہ بیٹی کر دوں میں، دو بیٹی، تو دو بیٹی ہے
اور کیا ہے؟ بیوی ہے. تو بیوی کو کیا ملے گا؟ ایسا بھی بڑھا دیتے ہیں تاکہ مسئلہ جو ہے اول کا ختم ہو جائے. بیوی کو کیا ملے گا؟ بیٹی کی موجودگی میں بیوی کو ملتا ہے سمن. اور بیٹی کو کیا ملے گا؟ بیٹی ثلثان. بیٹا نہیں ہے، بیٹی دو ہے، ثلثان ملا. تشا کیا ہوں گے؟ اسبا ہوں گے. یہاں پر نوع اول کا سمن اور نوع ثانی کا ثلثان. یہ نوع ثانی کا ہے. جب نوع اول کا مقابلہ نوع ثانی سے ہو اور نوع اول میں سمن ہے تو مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ تو مسئلہ بنے گا، بتلائیے آپ لوگ، 24 سے بنے گا. ٹھیک ہے. جب نوع اول کا سمن نوع ثانی کے کل یا بعض سے جو ہے ٹکرا جائے تو مسئلہ بنتا ہے 24. نوع اول کا سمن ہو اور نوع ثانی کا کوئی بھی ایک ہو، نوع ثانی کا ٹوٹل ہو، نوع ثانی کا کوئی دو ہو، نوع ثانی کا تینوں ہو، نوع ثانی کا کوئی ایک ہو، تو مسئلہ بنے گا 24 سے. جبکہ نوع اول کا سمن ہو تو 24 کا سمن کتنا ہوگا؟ 3 ہوگا. ٹھیک ہے. کٹ رہا ہے شاید. چوبیس کا سمن ہو گیا 3. ثلثان کتنا ہوگا؟ 3 کا ہمنا عدد. ہاں ٹھیک ہے. ثلثان کا ہمنا عدد 3. 3 8 24. ثلثان کا ہمنا عدد 3. 3 کا پہاڑا پڑھیے. 3 8 24 تو 8 ہوا ایک ثلث. اس 8 کا ڈبل کر دیجئے تو 16. اور کیلکولیٹر کی زبان میں 24 تقسیم ثلثان کا ہمنا عدد 3 برابر ہے 8. 8 کو ڈبل کر دیں گے کیونکہ یہ ایک ثلث ہے، 2 ثلث کے لیے ڈبل کر دیں گے تو ہو گیا 16. تو بیٹی کو ہو گیا 24 میں 16. بچ گیا کتنا؟ 16 3 19. 19 اور 24 تک ہے تو چچا کے لیے بچ گیا 5. 16 3 19 19 5 24. اب جو ہے آپ کے سامنے ایک آخری مثال دیتا ہوں. جب جو ہے نوع اول کے چند جمع ہو جائے تو میں نے یہ کہا تھا کہ نوع اول کے جو ہے نوع اول کے تینوں جمع نہیں ہو سکتے، ایسی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی 2 ہی جمع ہو سکتا ہے. تو اب اگر جو ہے بیوی ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے اور بیوی، بیٹی، ماں، ٹھیک ہے. اچھا، بیوی کو ملا بیٹی کی وجہ سے سمن. بیٹی اکیلی ہے تو مل گیا نصف. ماں کو کیا ملے گا؟ بیٹی ہونے کی بنیاد پر سدس ملے گا، چچا ہو جائے گا اسما. اب یہاں پر نوع اول کو غور سے دیکھیں. نوع اول کا 2 ہے، سمن بھی نوع اول کا، نصف بھی نوع اول، اور سدس کیا ہے؟ نوع ثانی. اب یہاں مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ نوٹ یہاں پہ لکھا ہوا، اگر نوع اول کے چند ہوں اور نوع ثانی کے کل یا بعض ہوں تو نوع اول کے چھوٹے والے فرض کو دیکھ کر مقابلہ کریں اور عدد مسئلہ متعین کریں. مسئلہ بنے گا 24 سے. ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. مسئلہ بنے گا 24 سے، اس لیے کہ ہم نے نوع ثانی کا سدس، نوع اول کا سمن، نوع اول کا نصف، تو ہم نے نصف کو نظر انداز کر دیا. مقابلہ کرنے کے لیے، عدد مسئلہ متعین کرنے کے لیے ہم نے نصف کو نظر انداز کر دیا.
हमने मुकाबला किससे माना? सुमुन का सुदुस से माना, या सुदुस का मुकाबला हमने सुमुन से माना, न कि निस्फ से। बड़े वाले को नजरअंदाज कर देंगे, अदद मसला मुतय्यन करने के लिए बड़े वाले को नजरअंदाज कर देंगे, बल्कि छोटे वाले से मुकाबला करेंगे। सुमन छोटा है तो छोटे वाले का मुकाबला मानेंगे नौ सानी से, सुदुस से, जिसको मैंने लिखा अगर नौ अव्वल के चंद हो और नौ सानी के कुल या बाज हो तो नौ अव्वल के छोटे वाले फर्ज को देखकर मुकाबला करें। तो सुमुन का मुकाबला करें सुदुस से और हिस्सा मुतय्यन करें, अदद मसला मुतय्यन करें, निस्फ को छोड़ देंगे, नजरअंदाज कर देंगे। तो मसला बना कितने से? 24 से। तो 24 का सुमन कितना हुआ? तो 24 का सुमन अभी निकला था, 8 या 24। और निस्फ कितना होगा 24 का? तो 24 का निस्फ हो जाएगा 12, ठीक है। और सुदुस कितना होगा 24 का? सुदुस निकालिए, 4। सुदुस का हम नाम आदत 6, 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 4 हो गया। और कैलकुलेटर का फॉर्मूला 24 तकसीम 6 का हमना आदत 6, ये बराबर है, अब ये खुद ब खुद आ जाएगा। 24 क्लिक करें, तकसीम क्लिक करें, सुदुस का हम नाम आदत 6 क्लिक करें, जवाब खुद ब खुद आ जाएगा 4। तो 12 3 15 4 19, चाचा को बच गया 5। 12 4 16 3 19, 19 5 24। तो ये बात जो है पूरी हो गई। ये जो कायदा नंबर 3 है, इसमें 3 बातें, 24 से मसला बनने का, 12 से मसला बनने का, 24 से मसला बनने का। कायदा नंबर 3 ही में मैंने जो है चौथा कायदा, 5वां कायदा, 12 जो है चौथा कायदा है, 24 जो है 5वां कायदा है। तो अलग अलग करने के बजाय कायदा नंबर 3 ही में जो है 6 12 24 का हो गया। जब चंद फुरूज जमा हो जाए और वो दोनों नौ के हो, और वो दोनों नौ के हो, तो अगर नौ अव्वल का निस्फ हो तो मसला 6 से बनेगा। अगर नौ अव्वल का रुबू हो और नौ सानी का कुल या बाज हो तो मसला 12 से बनेगा। अगर नौ अव्वल का सुमन हो और नौ सानी का कुल या बाज हो तो मसला 24 से बनेगा। इन तीनों की मिसालें आपके सामने आ गई। तो कल जो है इसकी थोड़ी सी और मजीद मशक कर लेंगे और इबारत भी देख लेंगे। तो आज का दर्स जो है आज यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, और इबारत भी कल इंशाअल्लाह देखेंगे और मिसालें भी मजीद देखेंगे। अभी मैं होमवर्क दे देता हूँ, बल्कि होमवर्क आप लोग कॉपी में नोट कर लें तो, और मसला बनाना जैसे ये बनाया गया वैसे बनाइए। ये मैं मसला दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। दो बेटी और बाप चचा। एक नमूना है, बेटी को सुलुसान, माँ को सुदुस, चचा असबा। एक ही नौ के, नौ सानी के दोनों, नौ सानी ही के दोनों है, नौ अव्वल का कोई नहीं है। तो छोटा वाला सुदुस, छोटा वाला फर्ज क्या है? सुदुस। सुदुस का हमला हुआ था 6, 6 से मसला बनेगा और इसको मिल गया 1, 6 का सुलुसान मिल गया 4, 4 1 5, बच गया 1 6। इस तरह से बनाना है आपको। अब मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ इसी तरह से बनाइए, ये नमूना है आपके लिए। तीन आईनी बहन, 2 अखियाफी भाई।
دوسرا مسئلہ، تین بیوی ماں 4 اللہ کی بہن۔ تیسرا مسئلہ، شوہر 2 بیٹی اور عینی بہن۔ جب عدد نہ لکھیں سمجھیے ایک ہے، عینی بہن کو یا ایک ہے۔ یہ ہوا آپ کا ہوم ورک، تو اسے کاپی میں نوٹ کر لیجئے، اور کوئی جو ہے فوٹو لے کر گروپ میں ڈال دیجئے اور لکھیے کل کا ہوم ورک۔ یہ ہے نمونہ۔ فوٹو لے لیا آپ لوگوں نے؟ کوئی ایک لے لے، کوئی ایک فوٹو لے لیں گروپ میں ڈال دیں۔ چلیے ٹھیک ہے۔